حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا. مدین ایک قوم تھی, اس قوم میں بیماری تھی, ایک تو شرک کی اور دوسری وہ ناپ تول میں تھے, کسٹمر کو ٹھگتے تھے, 2 نمبری کرنا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اوفوا الکیل والمیزان, جب وزن کرو یا کیل کرو. کیل کہتے ہیں مخصوص پیمانہ, مخصوص برتن جس کو ناپنے کے لیے رکھا ہو. آپ کو پتہ ہے نا کسی بھی چیز کو ناپنے کے عام طور پر 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک کو اردو میں کہتے ہیں مساحت, یعنی گزوں کے ذریعے ناپا جائے کسی چیز کو, فٹ کے ذریعے. پنجاب میں ایک کنال زمین ہوتی ہے نا, کہتے ہیں کنال ہے, 3 مرلے ہے. وہ ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا جب ہم پوچھتے ہیں یہ کتنی ہے, کہتے ہیں اتنے مرلے. تو پتہ نہیں مرلے کیا ہوتا ہے بھائی, گزوں میں بتاؤ. تو مرلے, گز, کنال, ایکڑ, یہ مساحت کہلاتی ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو وزن کر کے بیچنا. ہم جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں, بھائی اتنے کلو گوشت دے دو, اتنے کلو ٹماٹر دے دو, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ناپنے کا ہوتا ہے کیل, کہ اس برتن میں جتنا آ جائے, چاہے وزن اس کا کچھ بھی ہو. جیسے لیٹر, 1.5 لیٹر والی بوتل, 1.5 لیٹر پٹرول, 1.5 لیٹر, 2 لیٹر ڈیزل. اب وہ کیا ہوتا ہے, ایک مخصوص برتن میں جتنا ڈیزل آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ 1 لیٹر ہے یا 2 لیٹر ہے. تو اس کو عربی میں کیل کہتے ہیں. کیل مخصوص برتن پہلے عربوں میں ہوا کرتے تھے. عرب میں آٹا, دال, چاول تول کر نہیں بیچے جاتے تھے, مخصوص برتن ہوتے تھے. سا, 1 سا, آدھا سا, وہ خاص برتن میں جتنا آٹا آ جائے. کھجور بھی ایسے ہی بکتی تھی. اس کو کہتے ہیں کیل. اور جیسے بھائی اتنے درجن کیلے, اتنے درجن انڈے, یہ عدد ہے نا. تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں عام طور پر پیمانہ کرنے کے. تو ان 4 طریقوں میں یہ لوگ ڈنڈی مارا کرتے تھے, خاص طور پر کیل میں اور وزن میں. گننے میں تو ڈنڈی مارنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب آپ کوئی چیز گنتے ہیں نا تو سامنے والا بھی تو گنتا ہے نا اس کو, لیکن تولنے میں یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو وزن ہوتا ہے وہ آپ. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جیسے 1 کلو کا بٹا رکھا, اور جب یہاں 1 کلو ٹماٹر تول رہے ہیں نا تو وہ آخری ٹماٹر ایسے زور سے ترازو میں ڈالتے تھے. ڈیجیٹل ترازو تو اب آئے نا, پہلے تو وہ تو جیسے زور سے ڈالیں گے اس کا وزن کیا ہو جاتا ہے, ایسے پھینک کے. تو یہ ڈرامے ہوتے ہیں. آج کل ڈیجیٹل ترازو میں لوگوں نے گڑبڑ کی ہوتی ہے. ایک صاحب مرغی لے کر آئے, مجھے خود بتایا کہ وہاں وزن کچھ اور تھا, گھر میں بھی کہتے ہیں میں نے ترازو رکھا ہوا ہے, وہاں وزن کچھ اور تھا. تو یہ طریقے, گھٹیا طریقے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے اور حرام کمانے کے طریقے ہیں. یہ مرض 2-4 لوگوں میں نہیں, پوری قوم میں سرایت کر گیا تھا. جیسے ہمارے یہاں بھی ہے, چند لوگ آپ کو صحیح ملیں گے. اور پیٹرول پمپ پہ دیکھیں آپ, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ڈیزل ڈلواتے ہیں, پیٹرول ڈلواتے ہیں, اس پمپ سے ڈلواؤ تو صحیح ہے, تو آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے. یہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. اتنا برا عمل ہے نا اللہ کی نظر میں, یہ اس کو ہلکا جرم نہ سمجھیں. دیکھو اللہ کو 2 نمبر لوگ پسند نہیں ہے. اسلام کی دعوت اور جو کفر کی دعوت ہے اس میں فرق کیا ہے؟ غیر مسلم آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے, مینر سکھاتا ہے. قرآن کہتا ہے نا 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 نا, ان چیزوں کا صرف اخلاقیات سے تعلق نہیں ہے, ان کا خدا کی نافرمانی سے تعلق ہے. یہ گناہ ہے, جرم ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لہذا اس پہ اس لیے کی جو دنیا دیتی ہے. دیکھو اگر میں کہیں سے آلو خریدتا ہوں, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں, اسلام میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے. میں اگر کہیں سے آلو خریدتا ہوں, اس نے 20 روپے کے 100 روپے کے آلو میں 1 کم ڈال دیا اس نے, میں کیا کروں گا, جا کے تھوڑا سا برا بلا کہہ کے واپس آ جاؤں گا, کیونکہ اس نے مجھے 1 آلو کا نقصان پہنچایا. یہی ہوگا نا. اللہ کہتا ہے نہیں, ویل للمطففین, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, انہیں پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو اس جرم کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. تو یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں, یہ کسٹمر کی نافرمانی بعد میں, فرمانی پہلے ہے. تو جہنم کی آگ کی سزا اللہ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے رکھی ہے, آلو کم دینے کی وجہ سے نہیں رکھی.